السلام علیکم۔ حق موجود روحانیت کے سفر کے ہم سفروں آپ سب کو ہماری ٹیم کی طرف سے آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کہ آپ اور آپ کے احباب خیریت سے ہوں گے اور جہاں رہیں خوش رہیں، اور خالق کے در یہ دعا کہ اللہ پاک آپ کے روحانیت کے سفر میں حامی و ناصر رہے اور ہمیشہ آپ پہ اپنے اکرام کو جاری و ساری رکھے، آمین۔ ہم سفروں آج کا موضوع تصوف کیا ہے اور تصوف میں رہبانیت کی اجازت ہے یا نہیں، اس پہ سحر حاصل بات کی جائے گی۔ یہ اعتراض کہ تصوف رہبانیت کی طرف آمادہ کرتا ہے اور صوفی کاہل الوجود ہوتے ہیں، نہایت موضحکہ خیز بات ہے۔ صوفی کے علاوہ جو لوگ کام نہیں کرتے ہڈ حرام ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق پورے نہیں کرتے، بیویاں دن بھر کام کرتی ہیں، شوہر گھر میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، کیا یہ سب بھی صوفی ہوتے ہیں؟ صوفی روحانی صلاحیت اور باطنی استعداد کو متحرک کرنے کے لیے جب خانقاہ میں داخل ہوتا ہے، چند سال تک خانقاہ کے ہاسٹل میں رہتا ہے، تو اسے مخالفین راہب اور تارک الدنیا کہتے ہیں۔ اور جب کوئی طالب علم دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے، کارپینٹر کا کام سیکھنے کے لیے، ملازم حکمران کی اطاعت کے لیے، مزدور مزدوری کے لیے، اجیر فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جب سال ہا سال گھر اور وطن سے دور رہتا ہے، تو کوئی نہیں کہتا یہ تارک الدنیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ راہب ہے۔ سالک خانقاہ میں رہ کر اپنی باطنی کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرتا ہے، بلا صلاح و ستائش اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے خود کو اہل بناتا ہے، اللہ کا دوست بن کر خوف اور غم سے نجات حاصل کر لیتا ہے، تو اسے راہب اور دنیا بیزار کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ تصوف مذہب کی روح ہے اور اسلام کے اصولوں پر اس کی تدوین ہوئی ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ دوسرے علوم کی طرح روحانی طالب علم شب و روز محنت کر کے وقت لگا کر یہ علم سیکھتا ہے، اور جب علم کی تکمیل ہو جاتی ہے تو گوشہ نشینی یا ہاسٹل کی رہائش ترک کر دیتا ہے اور دنیا کے سارے کام پورے کرتا ہے۔ سالکین کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ کیا ہم لاہور میں مقیم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ و ملتان میں موجود حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو تارک الدنیا کہہ سکتے ہیں؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مرجع خلائق ہے، جہاں ہزاروں انسان روزانہ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا ہم اس دعوت عام کو ترک دنیا کا نام دے سکتے ہیں؟ تصوف کی ابتدا کس طرح ہوئی اور تصوف کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس کے بارے میں تاریخ میں کچھ بیان ہوا ہے۔ ویسے تو تصوف ایک معمہ ہے، پر پھر بھی اس کے اوپر ہمیشہ کام ہوتا رہا اور اس پہ ہمیشہ کتابیں لکھی جاتی رہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تصوف سب سے پہلے فارس میں نمودار ہوا، جب زرتشتی عقائد دنیا میں پھیل گئے اور شام اور مصر سے یونان میں اور وہاں سے چین اور ہندوستان میں داخل ہوتے ہوتے ان عقائد کے ساتھ ساتھ جو روایات عوام تک پہنچی، ان کو تصوف کا نام دے دیا گیا۔ یونان میں صوفیانہ تصوف کا آغاز ایک دیومالائی شخص آرمینین سے ہوا۔ اس وقت مغربی ایشیا میں سامانی افکار اور زرتشتی عقائد پھیلے ہوئے تھے، جنہوں نے رفتہ رفتہ عمومی رسومات کی صورت اختیار کر لی۔ فلسفیانہ افکار نے اقلیت پسند ذہنوں کو ان رسومات سے بدگمان کر دیا۔ انہوں نے ایک طرف تو خیر و شر کی پائیدار اقدار کی تلاش شروع کر دی اور دوسری طرف شر سے محفوظ رہنے کے طریقوں کی تلاش کرنا بھی شروع کیا۔ اس ماحول میں آرمینینز کے باطنی نظریات
اور نظریوں نے جنم لیا۔ اس نے زہد و تقویٰ کو بنیاد قرار دے کر ذاتی تجربہ اور ان کی فکری توجیہات کی اشاعت شروع کی۔ تاریخ میں پہلی بار آرمینیئنز نے خانقاہیں تعمیر کیں۔ اس نے یہ عقیدہ پیش کیا اگر روح جسم کی بندشوں اور مادی حدود سے آزاد ہو جائے تو اس کی قوتوں میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ مادی جسم کی بندشوں سے آزادی کے لیے جو طریقے وضع کیے گئے ان میں دنیا سے دور ہو کر ریاضت و مجاہدہ شامل تھی۔ اس تصور سے ربانیت کا آغاز ہوا، لیکن اس کا کوئی مثبت نتیجہ مرتب نہیں ہوا۔ ہم سفروں، یونان کے بعد اسکندریہ میں فیثاغورسی فلسفہ قائم ہوا، جس میں بتایا گیا کہ خدا، روح اور جسم تین مختلف چیزیں ہیں۔ خدا نے روح کو جو خیر متعلق تھی جسم میں مقید کر دیا ہے، چنانچہ جسمانی جذبات اور خواہشات پر قابو پانا ہی روح کی معراج ہے، اور اس معراج کے حصول کے لیے مخصوص رسومات کا رواج دیا گیا۔ فیثاغورس کے بعد یونان کا بڑا فلسفی فلاطینیوس تھا۔ اس کے نزدیک ایک خدا ہر شے سے بلند اور ماورا ہے۔ وہ کہتا ہے عالم دو ہیں، ایک محسوسات کا عالم اور دوسرا معقولات کا عالم۔ روح محسوسات کے عالم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہودیوں کی یہاں ظاہری رسوم کی پابندی پر زور دیا گیا۔ یونانی اثرات کے تحت یہودی مذہب میں جس تصوف نے جنم لیا اس کا بہترین نمائندہ حکیم فیلو ہے۔ حکیم فیلو نے مذہب اور فلسفے میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہودی تصوف میں خدا کے دو وجود ملتے ہیں، ایک خدائے خالق اور دوسرا خدائے متعلق۔ ان کے نزدیک تورات کا خدا خدائے خالق ہے، لیکن حقیقی خدا ایک علیحدہ ہستی ہے جو انسانوں کی عقل سے ماورا ہے۔ خدائے خالق کو انہوں نے حقیقی خدا کے مشاہدے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ عیسائی تصوف کی بنیادیں بابلی اور مصری تہذیب کے پیدا کرتا ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک کائنات کے تمام واقعات نہ تو قوانین فطرت اور انسانی ارادہ سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ تمام واقعات دیوتاؤں کے فیصلے کا نتیجہ ہیں۔ یہ دیومالائی فیصلے باطنی اسرار سمجھے جاتے ہیں۔ وید کے اشلوک اور بھگوت گیتا کی عبارتیں پڑھ کر غیر جانبدار آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ویدانت توحیدی عقیدے پر قائم ہے۔ جس طرح دوسرے پیغمبروں نے توحید و رسالت کا پرچار کیا ہے، اس طرح ان دونوں کتابوں میں بھی واضح طور پر توحید کا پیغام اتم موجود ہے۔ کرشن جی نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ زمین پر سے شر اور فساد کو ختم کیا جائے اور خیر کو پھیلا دیا جائے۔ انسان کا خالق سے ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے اللہ تعالیٰ کی کفالت میں رہنے کے لیے۔ خالق اور مخلوق کی صفات جدا گانا ہے۔ روح سے دوری شر اور فساد کو جنم دیتی ہے، اور روح سے قربت انسان کی قوت میں ایسے اضافے کرتی ہے جس سے انسان عالم بالا کی سیر کرتا ہے اور ریاضت و مشقت کے نتیجے میں خالق ارض و سما سے متعارف ہو جاتا ہے۔ ہم سفروں، ہر انسان کم و بیش جسمانی صلاحیتوں سے واقف ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ انسانی صلاحیت روح کے تابع ہے۔ جب تک کوئی انسان روح کی فضیلت سے واقف نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ فانی اور مادی جسم میں قید رہتا ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح ہندو مذہب کے دانشوروں نے بھی اپنی اپنی مصلحتوں کے تحت مذہب کی تشریح کی اور مذہب میں ایسی رسومات داخل کر دیں جن کا تعلق روحانی وظائف سے نہیں ہے۔ ان مصلحتوں میں ایک مصلحت آوا گون کی بھی ہے۔ اسی آوا گون کی وجہ سے حلول اور اتحاد کی اصطلاحات وجود میں آئی۔ ہندو مذہب کی صحیح پجاری اور سچے راستے پر قائم رہنے والے بزرگوں نے مذہبی دانشوروں کی بہت ساری مصلحتوں کے سامنے دیواریں کھڑی کیں، لیکن عوام کے اذہان
ان کا ساتھ نہیں دے سکے۔ نتیجے میں ہندو مذہب میں بت پرستی کا عنصر غالب آ گیا۔ بت پرستی کے عروج کی ایک بڑی وجہ دیو مالائی کہانیاں بھی ہیں، جو دیوی دیوتاؤں سے منسوب کر کے عوام کے ذہنوں میں راسخ کی گئی ہیں، لیکن اب بھی ہندو مذہب کے سچے پیروکار موحد ہیں اور توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہندو موحد حضرات و خواتین حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر کار بند ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں ہندو مذہب ہے بھی نہیں۔ اس مذہب کو سناتن دھرم کا نام دیا گیا ہے اور اکثر لوگ خود کو سناتنی یا سناتنی دھرم کے پیروکار کہتے ہیں۔ روئس ایک جگہ لکھتا ہے، سب سے زیادہ بہترین انسان جو تجربہ کی بنیاد پر سفر کرتا ہے وہ صوفی ہے۔ وہ اپنے تجربات اور واردات کو ہر قسم کے خارجی معیار پر پرکھتا ہے۔ اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے وہ خالص حقیقت تک پہنچ جائے اور اس حقیقت کو عام علمی زبان میں بیان کر سکے، یعنی اسے بیان کرنے میں استدلال اور مشاہدے کی قوت حاصل ہو۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی بات اس وقت تک قابل قبول ہے جب اس کے پیچھے دلیل ہو اور وہ بات مشاہدے میں آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ، تصوف اور سائنس کا طریقہ استدلال ایک ہے۔ اب سائنس کا یہ فرض ہے کہ وہ صوفیانہ واردات کا کھوج لگائے اور ان تمام مشاہدات کو سائنسی دلیل کے ساتھ پیش کرے جو آج تک شخصی اور ذاتی مشاہدے میں محدود سمجھی جاتی ہیں۔ ولیم جیمس کے نزدیک ہر صوفیانہ واردات اور تجربہ ناقابل بیان ہوتا ہے۔ اس تجربے میں صوفی جس واردات سے گزرتا ہے وہ اسے محسوس تو کرتا ہے اور الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق محسوساتی دنیا سے نہیں ہوتا، اس لیے وہ اسے مادی لباس نہیں پہنا سکتا۔ غور کرنے سے علم حاصل ہوتا ہے کہ صرف صوفیانہ واردات ہی نہیں، ہر جذباتی تجربہ بھی ذاتی ہوتا ہے، چنانچہ ہر جذباتی تجربہ دوسرے تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً محبت کے جذبات کے بارے میں کسی دوسرے کو سمجھانا محال ہے، عشق کی استدلال کا محتاج نہیں ہے، اور بطور تجربات اور واردات یہ ایک ذاتی کیفیت ہے جس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، یہ ایک کیفیت ہے، پر ہم اس کیفیت میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمیں بھوک کس شدت سے لگی ہے۔ ہم صرف ایک لفظ استعمال کریں گے کہ ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہے یا بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ اب ہم اس کو ٹینجیبل نہیں کر سکتے کہ ہمیں 20 گرام بھوک لگی ہے، 800 گرام بھوک لگی ہے یا 200 kg بھوک لگی ہے۔ اسی لیے یہ کیفیت کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کیفیات ہی کا نام روحانی ترقی کے اندر محسوسات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو جتنا محسوس کرتا ہے وہ اتنا روحانیت میں ترقی پاتا ہے۔ ہم سفروں، آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے روشناس کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، احباب کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ ہمیں آپ کی طرف سے ملنے والے فیڈ بیک پر ہم اپنی مزید کاوشوں کو آپ تک پہنچا سکیں۔ آپ سب کو ہماری طرف سے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا خیر اندیش مخلص پروین۔